آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا. یوں تو انبیاء کرام کے ایک سے ایک معجزات ہیں، ایک سے ایک معجزات ہیں، مگر یہ جو معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کریم کا دیدار کیا، دیدار کیا رات کے مختصر سے حصے میں، مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی سیر، پھر لا مکان تک پہنچے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توحید اور رسالت کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توحید اور رسالت کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ اعلیٰ دیکھتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، لا مکان کے مکی ہوئے کہ اعلیٰ کہ اللہ کا دیدار کہاں ہوا؟ وہ لا مکان تھا. ٹھیک ہے کہ اللہ مکان اور سمت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا. حالات دیکھتے ہیں نا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. معراج یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. معراج کیا ہے؟ نبی پاک کا معجزہ. معجزے کی تھوڑی وضاحت اگر میں کروں تو اس کا معنی و مفہوم سمجھیے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی انبیاء کرام کو کچھ ایسے خصوصی کمالات عطا فرماتا ہے جو عام عقل انسانی میں نہیں آتے، اور عادتاً ویسی چیزیں واقع نہیں ہوتی. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، درخت کو اشارہ کیا، درخت کو فرمایا، درخت زمین چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر فرمایا واپس چلا جا، واپس چلا جاتا ہے. کنکریاں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہیں، سورج پلٹ آتا ہے. یہ اور کئی ایسے معجزات ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بیان کرتے ہیں اور ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. انہی میں ایک معجزہ معراج النبی ہے. معراج ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا اور پھر آسمان و لامکان یہاں تک کہ جنت کی سیر کی اور جہنم کو بھی دیکھا، اور یہ سب کچھ سفر ہو کر رات کے مختصر سے عرصے میں آپ واپس تشریف لے آئے. کہتے ہیں کہ جو کنڈی دروازے کی تھی وہ ابھی ہلی رہی تھی. اور کئی ایسی ماشاءاللہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بس جتنا سنتے ہیں نا اتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھ جاتی ہے. اب یہ واقعہ معراج جو ہوا یہ کون سا وقت ہے؟ یہ مطلب 11واں سال تھا نبوت کا، اعلان نبوت کا 11واں سال تھا، 11th ایئر. اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمات پہنچے تھے، غم، جس میں کچھ سفر میں بھی تھے، کچھ طائف کا واقعہ بھی تھا. حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب انتقال ان کا ہوا. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم کی کیفیت تھی. تو جب غم کی کیفیت تھی تو اللہ پاک نے پیارے مصطفیٰ کریم کے قلب کو تسکین دینے کے لیے، آپ کے قلب کو راحت دینے کے لیے، آپ کی رضا کو آپ کی رضا کے لیے کہ آپ پیارے حبیب راضی ہو جائیں گے، اللہ پاک نے آپ کو معراج عطا فرمائی.
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، وہ روایت بڑی خوبصورت ہے. آپ یہ دیکھیں، حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، یعنی آپ خواہش کرتے ہیں اللہ پاک اسے پوری فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت کا معاملہ تھا. آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کے بجائے ہمارا قبلہ کعبہ ہو. یہ آپ کی خواہش تھی. اور عین نماز کی حالت میں اللہ پاک قرآن کریم کی آیت نازل فرماتے، حبیب ہم دیکھ رہے تیرا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، تو پھیر دو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف. ہے نا قبلہ. اب نماز کی حالت میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. نہ دیکھی ہو تو اللہ دکھائے، دیکھی ہو تو اللہ بار بار دکھائے. مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، کہ عین نماز کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر دیا اور قبلہ تبدیل ہو گیا. اور صحابہ کرام بھی پیچھے. صحابہ کرام کی تو شان یہ تھی نا، جو آقا کرے یہ تو ہم مطلب ہمیں آج کل سننے کو ملتی ہے کہ یہ کیا ہے، نہیں یوں کیا ہے. صحابہ کرام تو دیکھتے تھے کہ آقا کیا کرتے ہیں، وہ جیسے آقا کو کرتا دیکھتے تھے کرنا شروع ہو جاتے تھے. ان کے لیے یہی کافی تھا کہ پیارے آقا کو یہ پسند ہے، پیارے آقا یہ چاہتے ہیں. تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں آپ کو سنا تھا، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اے محمد، یعنی اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. تب آپ بتائیے کہ یہ واقعہ معراج، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے، آپ کو تسکین پہنچانے، آپ کو راحت پہنچانے کی کیا سا خوبصورت ایک یہ واقعہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام عرض کہتا ہے یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آواز آتے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور ایک طرف محبوب سے کہا جا رہا ہے محبوب آؤ میں تمہیں اپنا جلوہ دکھاؤں. تبارک اللہ شان تیری، حالات لکھتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کہتے. یعنی آؤ محبوب کو باقاعدہ سجایا جا رہا ہے سارا، اور سارا اہتمام کیا جا رہا ہے. زمین اور آسمان، مطلب کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ عرش پہ تازہ چھیر چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیر چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دام. عرش پہ تازہ چھیر چھاڑ سجایا جا رہا ہے نا، پورا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لائیں گے. عرش پہ تازہ چھیر چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دام، کان جھدر لگائیے تیری داستان ہے. ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو واقعہ معراج ہے اس کو ہم یوں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہن ہے، سسٹر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام وہاں آئے اور نبی پاک کو حتیم، خانہ کعبہ کے ساتھ جو ایک سی ٹائپ کی جو دیوار ہے، یہ ہے کعبے، جو حتیم میں داخل ہوا گویا وہ کعبے میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ حتیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس سفر کے لیے تیار کیا گیا. کیسے؟ کیونکہ یہ کوئی عام سفر تو تھا نہیں، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا.
اس میں بڑے بڑے مطلب کہ پورے واقعات تھے، پورے واقعات ہیں. یعنی اگر ہم واقعات کو یوں غور کریں تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ واقعات بھی درجہ با درجہ اس کی کیفیت کو بڑھنا ہوتا تھا. جیسے قرآن کریم میں جیسے فرمایا گیا ثم دنا فتدلی، یہ بھی ایک مقام ہے. فکان قاب قوسین او ادنا، یہ بھی پھر مقام تھا، قرب کا مقام ہے. وما زاغ البصر وما طغى، یہ بھی پورا ایک مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارے ہمارے رب کریم کا جو جلوہ دیکھا، اللہ اللہ اللہ. تو یوں اگر دیکھا جائے تو پوری یہ واقعات ہے جو سورہ نجم میں بھی ہے، تو پورا ایک واقعہ ہے نا. تو پورا اس کی ایک تیاری تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، گویا کہ سدرۃ المنتہا، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اس کے اوپر سیر ہی سیر تھی. تو یوں قلب انور، یہ اس کو کہتے ہیں شک صدر، یعنی کہ آپ کے قلب انور کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ میں آپ کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آقا کا پاکیزہ روشن سینہ کھولا گیا، سینہ مبارک کو کھولا گیا. قلب کو، دل کو تیار کرنے کے لیے پہلے پاکیزہ نبی کا پاکیزہ روشن سینہ مبارک کھول کر دل نکالا گیا، اسے کھول کر اس میں نور اور حکمت کو ڈالا گیا. یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ ان تمام مرحلوں کے لیے میرے آقا کی تیاری کی گئی ہے گویا کہ. اور پھر کیا ہوا کہ پھر آپ کی خدمت براق کو پیش کیا گیا. یہ جنت کی سواری تھی جو معراج کے لیے لائی گئی تھی. پھر آپ معراج کے لیے سوار ہوئے براق پر. جیسے براق پر سوار ہوئے تو اس نے اچھلنا شروع کر دیا. جبریل امین علیہ السلام نے اس براق سے کہا، اے براق، تجھے معلوم نہیں کہ کائنات کی سب سے افضل ہستی تجھ پر سوار ہونے والی ہے. یعنی عاشق تو یوں کہتا نا کہ براق تو جھوم گیا تھا نا کہ آقا کے قدم لگ گئے، آقا کی سواری بن گیا میں، ماشاء اللہ، اللہ 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 اللہ. خیر، آگے کی کچھ باتیں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا اس کی چند باتیں میں بیان کرتا ہوں کہ بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی نمازیں ادا فرمائی. میں ان نمازوں کا تھوڑا سا حال آپ کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک جگہ آئی جہاں جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے، یعنی کون سا مقام ہے؟ عرض کی کہ یہ آپ کی ہجرت کا مقام ہے، یعنی مدینہ منورہ، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. یہاں آپ کو 2 رکعت نماز کے لیے کہا گیا. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مقام تک تشریف لے گئے. وہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی نماز ادا کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی کہ یہ پورے سینہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ نے رب سے کلام فرمایا، رب سے کلام کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کلام کیا تھا، یہ وہ مقام ہے. 2 رکعت یہاں پڑھی. اس کے بعد آگے بیت المقدس میں پہنچے، وہاں جگہ آئی، وہاں ایک مقام آیا. جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہاں نماز ادا کیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون سی جگہ تھی؟ عرض کی یہ بیت اللحم ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. پیارے اسلام بھائی، اور مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، جو ایک سرخ رنگ کے ٹیلے، چھوٹا سی ماؤنٹین، چھوٹی سی پہاڑی کے ٹیلے کے پاس تھی. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے. اب اس کے بعد براق کو ایک جگہ پر چٹان کے کنارے باندھا گیا اور اس کے بعد پھر مسجد میں اب تشریف لے گئے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد یہ بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، جب مسجد میں تشریف لائے تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام موجود، سارے نبی وہاں پر موجود تھے، بنفس نفس خود موجود تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں موجود ہیں. وہاں صفیں بندی ہوئی ہیں
صفوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہیں، اس سے افضل کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ اس سے افضل کیا جماعت ہوگی کہ سارے کے سارے مقتدی انبیاء کرام ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی بڑی جماعت وہاں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ دراز کا تو گھنگریالے بالوں والے آدمی ہیں، گویا وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک آدمی ہیں، اور عیسیٰ بن مریم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور دیگر انبیاء کرام کو بھی دیکھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کیا کہ میں نے ان کو بھی دیکھا، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کی، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے یہ کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوزخ کے دروغہ ہیں، اسے سلام کریں۔ چنانچہ میں سلام کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن انہوں نے مجھے سلام پہلے ہی کر دیا۔ تو یہ نماز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھائی، اس کے لیے اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں و معنی اول و آخر، عیاں کہتے ہیں ظاہر ہو جانا، ڈکلیئر ہو جانا، یعنی میننگ، کیا میننگ تھی، کیا معنی کیا تھا، کہ کیا پرپس تھا کہ آپ نے وہاں نماز اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی نماز پڑھائی اور امامت کرائی۔ تو اللہ لکھتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں و معنی اول و آخر، کہ یہی اول ہے یہی آخر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تو یہ اول بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے، کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں و معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر بڑی پیارا شعر لکھتے ہیں، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، کہ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ دن ہو، کہ وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ یعنی یہ آپ نے بھی ابھی کہا نا، اعلیٰ حضرت کی بات کو ہم نے دہرایا ہے کہ دہن میں زباں، یا رسول اللہ میرے منہ میں جو زبان ہے نا یہ آپ کے لیے ہے، بدن میں ہے جان، یا رسول اللہ میرے بدن میں جو جان ہے نا یہ بھی آپ کے لیے ہے، ہم آئے یہاں یا رسول اللہ میں یہاں آپ کے لیے ہوں، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یعنی میرا سب کچھ آپ ہو، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ کاش جو میں کہہ رہا ہوں ہمارا انداز ایسا ہو جائے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آقا کے دین کے لیے، آقا کی محبت میں، آقا کے پیار میں ہم جیے ہی ایسے، ہمارا جینا ہو ہی ایسا، خواہ وہ اسلامک سسٹرز ہو یا اسلامی برادرز ہو، مسلمان مرد اور عورت ہو، ماں ہو، اولاد ہو، جو بھی ہو، باپ ہیں، بھائی ہیں، آقا میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں نیوزی لینڈ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، مکہ مدینے میں ہوں، پاکستان میں، ہندوستان میں ہوں، امریکہ میں، آقا میں دنیا میں کہیں بھی رہوں، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔
کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرا سب کچھ آپ ہو، میری جان آپ پر قربان، میری ماں، میرا مال آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ اس عشق رسول کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے، اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور عام مسلمانوں کے دین، ایمان، عقائد، اعمال کی حفاظت کی کوئی سوچ رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا جینا مرنا مصطفیٰ کریم کے لیے ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کے عشق میں جئیں، آقا کے عشق ہی میں رہیں، ہر وقت ہر گھڑی۔ ارے کوئی ایسا، آپ دیکھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرمائے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر جگہ ذکر رسول ہی تو ہے، ذکر مصطفیٰ ہی تو ہے، اور آج ہم جمع بھی اسی لیے تو ہوئے۔ معراج دیکھیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا ہے، کہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی شے، کیونکہ مدینے سے ہمیں کیوں محبت ہے کہ مصطفیٰ کریم کے قدم وہاں لگے۔ میرے امیر سنت پیر و مرشد کیا خوب لکھتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ بھائی آپ کا بیٹا کہیں رہتا ہے، کہیں آپ کے والد رہتے ہیں، کہیں کوئی اور رہتا ہے، کہیں کوئی خاندان رشتہ دار والے رہتے ہیں تو دل کرتا ہے نا ملنے جائیں، اور جہاں وہ رہتا ہو کہ جس پر ہماری جان، مال، آل، اولاد، ماں باپ سب قربان، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں آقا سے ہر شے سے بڑھ کر تمہیں محبت نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک محبت کی بات ہے، یہ محبت۔ آپ کو مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوگی، چیچنیا، یہ ہم جو ایک مسلمان کنٹری ہے وہاں پر کا ایک واقعہ، ویڈیوز بہت کافی اس کی ویڈیو وائرل ہے، یوٹیوب پر بھی اس کی ویڈیو موجود ہے، کہ وہاں کا جو پریسیڈنٹ ہے اس نے اس پیالے کو اپنے ملک میں منگوانا تھا، اس کو جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو استعمال فرمایا ہے، اس کے لیے اس نے اسپیشل جہاز بھیجا لینے کے لیے، اور جب وہ جہاز لے کر آیا تو خاص وہ جہاز کے اندر جا کر اس نے اس پیالے کا استقبال کیا، اور اسے بڑے ہی عزت اور بڑی تعظیم کے ساتھ جب اس سے لے کر آیا تو تمام تر بڑے بڑے جو عہدیدار تھے سرکاری، سارے بڑھ بڑھ کر اس پیالے کو چوم رہے تھے، اس کو تعظیم سے دیکھ رہے تھے، اور اس پیالے کو جب سڑک پر نکالا گیا گاڑی کے اندر تو دونوں طرف لاکھوں مسلمان لائن لگا کر اس پیالے کا استقبال کر رہے تھے، اور گویا کہ آنکھیں رو رہی تھیں، دل بے قرار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس پیالے کو کیا وجہ تھی کہ اس پیالے کو دیکھ کر رو رہے تھے؟ کہ اس پیالے کو مصطفیٰ کریم کے ہونٹوں نے چھوا ہے، ہونٹوں نے چوما ہے۔ آج ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود ایک پتھر ہے، اگرچہ اس کی بڑی روایتیں ہیں، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا جنتی پتھر ہے، اور آگے اس کے فضائل ہیں، لیکن ایک خاص نسبت جو اس حجر اسود کو حاصل ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، اگر تجھے مصطفیٰ کریم نے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ ہم اسے کیوں چومتے ہیں؟ اسے سنت ہے چومنا۔ تو جس شے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت، مطلب کسی شے کو نسبت ہو جائے، مسواک کو نسبت ہو گئی، امامے کو نسبت ہو گئی، داڑھی کو نسبت ہو گئی، کہ آقا کی سنت ہے، سنت رسول ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سالن میں جب لوکی ہوتی ہے، پتہ نہیں اب لوکی کو کیا کہتے ہیں نیوزی لینڈ میں، لوکی کہتے ہو گے، لوکی کہتے ہو گے، لوکی لوکی ہوتی ہے، تو اب لوکی ہوتی ہے۔ اب کسی کو سالن میں اگر لوکی نظر آ جائے، کل ہم ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو وہ لوکی نظر آتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اور بھی بہت ساری شے نظر آئیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اس قدر پسند تھی کہ اس سالن میں لوکی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھایا کرتے تھے۔
تو یوں لوکی کو جیسے کہ آدمی سالن میں ڈھونڈے گے، لوکی تو کہاں ہے، آ میری جان، میرے دل میں رستہ تیرا. تو مصطفیٰ کریم کو پسند ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کہیں دعوت تھی، تو جب دعوت ہوئی تو آپ ویسے قلیل الغذا یعنی کم کھاتے تھے. تو جب کھانا شروع ہوا تو جیسے سلاد وغیرہ آتا ہے تو گاجر ککڑی وغیرہ پیش کی جاتی ہے نا، تو ککڑی بھی، تو آپ نے ککڑی لی اور اس کو کھایا. تو جیسے ککڑی کھائی تو تھوڑی دیر کے بعد یہ جتنی ککڑیاں سب مجھے دے دو. اور دسترخوان میں جتنی ککڑیاں تھیں سب اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ساری ککڑیاں کھانے لگے، ایک ایک کر کے آپ ساری ککڑیاں کھا گئے. اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز تو تھا نہیں، اب تو بہت کم غذا والے تھے، یہ ساری ککڑیاں میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی تناول فرما گئے، کھا گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ککڑی کھائی تو وہ کڑوی تھی. اب مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ ککڑی کھائے اور اسے تھوک دے. یہ مجھے گوارا نہ تھا کہ کیونکہ ککڑی میرے مصطفیٰ کریم کو پسند تھی، اس لیے میں ساری ککڑیاں میں ہی کھا گیا. یہ سب بات کس کی ہے؟ محبت رسول کی. یہ بات کس کی ہے؟ محبت رسول کی. مسلمان جتنا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتا رہتا ہے، اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا، شیطان کو اسی قدر ہمیں گمراہ کرنے میں دقت ہوگی، تکلیف ہوگی. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا سامان ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے فیملی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد گھر میں ہونی چاہیے. ہم گھر میں کھائیں، پیئیں، سوئیں، اٹھیں، بیٹھیں، ہمارے بچے ہم سے پوچھیں ابو what are you doing؟ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بچہ کہے my son this is a sunnah رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. my son this is a way of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. my son this is a sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے والد، میری ماں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کے کردار پر عمل کرتے ہیں، آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں. بچہ پوچھے کیوں یہ کھا رہے ہیں؟ آپ کہیں رسول پاک کو پسند تھا. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ رسول پاک کو پسند تھا. ہمارے گھر کے اندر، ہمارے شب و روز میں، ڈے اینڈ نائٹ، ایون ہمارے آفیسز کے اندر، ہر جگہ پر ایک اور الفاظ ہو، ایک بات ہو، سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے. یہ ادا میرے آقا کی ادا ہے، یہ میرے آقا نے کیا ہے، میرے نبی پاک نے کیا ہے. اور جو کام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی وہ کروں گا. اللہ پاک آپ کی میری بے حساب مغفرت کرے. دعوت اسلامی کو اللہ پاک ترقی دے. نیوزی لینڈ میں بھی ہمارا بچہ نمازی بنے، سنتوں کا پیکر بنے، ایک اچھا نیک ستھرا با اخلاق مسلمان بنے کہ اس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جائے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں مولا. آج معراج کی رات ہے، تیری رحمتیں چھما چھم برس رہی ہے مولا. اے اللہ، اے پاک پروردگار، ایک کا رحمت کا چھیٹا ہم پر بھی ڈال دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے.